फरमाया इस मुबारक महीने में बख्शिश के परवाने बांटे जाएंगे। कौन सा वक्त बड़ा सेंसिटिव है? जो इफ्तार का वक्त है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास, बड़ा खूबसूरत वक्त है। हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है हर रोज इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। और इस मुबारक महीने में जितने जुमे होंगे, फरमाया तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे जुमेरात की मगरिब से लेकर गुरूब आफ्ताब से जुमे के गुरूब आफ्ताब तक। ये जो 24 आवर्स हैं, ये जो दिन रात है, फरमाया हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। और वो भी कौन से? जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, गुनाहों की वजह से जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, वो गुनाहगार बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब सोचो ये रमजान कैसा महीना है, इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। इफ्तार का वक्त तो इतना नाजुक वक्त है कि 10 लाख बख्शे जा रहे हैं। हम इफ्तार में किस काम में लगे रहते हैं भाई? समोसे आगे के नहीं आए, पकोड़े आगे के नहीं आए, शरबत कहाँ है, दही बल्ले कहाँ है, फला चीज कहाँ है, घर में एक अफरा तफरी मची हुई होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इफ्तार का वक्त मांगने का वक्त है, गिड़गिड़ाने का वक्त है, आंसू बहाने का वक्त है कि मौला आज 10 लाख बख्शे जा रहे हैं, उन बख्शे जाने वालों में मेरा भी नाम लिख दे। काश सारे अपने घर वालों को भी कह दिया करो कि छोड़ दे किचन के काम, हम बैठ जाए, जो हो गया तैयार ठीक है। ये आखिरी 10-15 मिनट, और सुभान अल्लाह कराची वालों को तो और फायदा ये है कि ऐन उसी वक्त तक आलमी मदनी मरकज में एक अजब समा होता है, एक आंसुओं की बरसात है, एक दुआओं का सिलसिला है। हमारा तो टाइम भी मैच है ना, पंजाब वाले या दुनिया के दूसरे मुल्कों वालों का वो इफ्तार का वक्त नहीं होता, हमारा तो एग्जैक्ट इफ्तार का वक्त वही होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि बाप भी बैठा हो, माँ भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो और हाथ उठे हुए हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाए हो, अल्लाह हमारा घराना तेरे दरबार में हाजिर है, अल्लाह इफ्तार का वक्त है, 10 लाख बख्शे जाएंगे। इस बख्शे जाने वालों में हमारी फैमिली का, हमारे घर बार का नाम लिख दे। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, कुछ ऐसा इंतजाम घर में करें कि 10, 15, 20 मिनट पहले आप सारे कामों से फारिग हो जाए, अब दुआओं में गुजारें। इफ्तार से पहले भी दुआ करें, मगर जो खास मकबूलियत की घड़ियां हैं वो ऐन इफ्तार के बाद हैं। इफ्तार में लग जाते हैं हम, कोई खजूर खा ली, पानी पी लिया, दोबारा हाथ उठाएं, दोबारा मांगे। ये वक्त है मांगने का, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह करे कि हम इन लम्हात को प्रॉपर अंदाज में, सही अंदाज में गुजारने में कामयाब हो जाएं। माह रमजान के कैसे कैसे फजाइल हैं, जरा सुनिएगा। मेराज शरीफ की रिवायात में है, मेराज के दूल्हा मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा। आप फरमाते लम अरा मिथलहु, यानी ऐसा निराला फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। नबी पाक फरमा रहे हैं, तो आप फरमाते हैं कि मैंने ऐसा निराला फरिश्ता तो कभी नहीं देखा था। ये जब तस्बीह करता था तो उसकी ऐसी खूबसूरत आवाज थी कि उस आवाज से अर्श भी झूम उठता था। मैंने जिब्रील से पूछा अय्यु खल्की हादा, ऐ जिब्रील ये कौन सी मखलूक है? अर्ज की हुजूर ये एक फरिश्ता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। मैंने पूछा इससे पहले ये कहां था? अर्ज किया अल्लाह पाक ने अर्श के नीचे जन्नत में एक जगह बनाई है, ये वहीं होता है। हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। क्या शान है मेरे आका की, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अरे फरिश्ता भी मेरे आका के दीदार का तमन्नाई है। जिब्रील अमीन कहते हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस फरिश्ते से एक बड़ा कमाल का सवाल किया, जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस फरिश्ते को सलाम किया तो वो अल्लाह पाक की तस्बीह में मसरूफ था, उसे सलाम सुनाई ना दिया। अब जिब्रील अमीन ने उसे कहा हादा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महबूब खुदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उसने सुना तो खुशी से अपने 2 सब्ज पर फैलाए। ये इतने बड़े पर थे जिन्होंने आसमानों और जमीन को घेर लिया। अब उसने मुझे, नबी पाक फरमाते, मुझसे गले मिलने की सादत हासिल की, अदब से बोसा भी दिया। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने माह रमजान के सदके आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दी। उस फरिश्ते ने नबी पाक को अर्ज की कि हुजूर आपकी उम्मत को अल्लाह ने माह रमजान के सदके बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं, उस फरिश्ते के सामने 2 संदूक रखे हुए थे जिन पर हजारों ताले लगाए हुए थे। मैंने पूछा इन संदूकों में क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज की इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं।
آئے ہائے، ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے۔ کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں۔ اے گناہ گاروں، تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے۔ بھائیوں بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی شان کیسی ہے؟ جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا، اس کو گویا لاٹری لگتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ایک ساتھ آئے، دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، اور ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ جو زیادہ عبادت گزار تھے، یہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور ایک سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول وہاں موجود ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شہید ہوئے، زیادہ عبادت کرتے تھے، وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جو ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا، جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا، کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا، ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے۔ ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے۔ کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ شہید وہ ہوئے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں، جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہا جی حضور یہ تو ایک سال زیادہ زندہ رہے۔ تو فرمایا کیا ایک سال زیادہ زندہ رہنے والے نے ایک سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے ایک سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے۔ تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس ایک سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر، یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اتنے رمضان اسے ملتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہ گار ہے، اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا، اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا۔ یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا، بڑی اچھی نعمت ہے یہ، لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے، پھر رمضان آ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا، پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے۔
مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا. مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ماہ رمضان کی ہم قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان آتا تھا نا تو میرے آقا اس کا بھرپور استقبال فرماتے تھے. دیکھیں ہمیں اگر اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات باقی رکھنی ہے کہ رمضان کی اہمیت رہے، ہمارے بچوں کو پتا چلے، انہیں سارا سال انتظار رہے، تو ہمیں بھی ماہ رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. نبی پاک کیا کرتے، میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے. ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے. آقا کی دعا کیا ہوتی؟ اللہم احلہ علینا بالامن والامانہ والسلامۃ والعافیۃ المجللۃ ودفاع الاسقام والعون علی الصلاۃ والصیام والقیام وتلاوۃ القرآن. اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، اور نماز، روزے، عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا. اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو. سبحان اللہ. تو پتا چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا، لوگوں کو مبارکباد دینا، یہ اچھا کام ہے. انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں. مگر ایک احتیاط اس میں